السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. والعون في العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. اس جمعہ میں جو عنوان ہے سوشل سروس کی اہمیت، یعنی مخلوق کی خدمت کی اہمیت، قرآن و احادیث اور سنت کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس جمعے کے اندر اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ آج کی حالات کے تناظر میں کہ جب ہر انسان اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں اچھا رہوں، اچھا پڑھوں، اچھا لکھوں، اچھا کماؤں، ہمارے بچے اچھے رہیں. لیکن اگر قرآن و احادیث کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ زور جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے عطا فرمایا وہ مخلوق کی خدمت پر. اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے اور انسانوں میں اللہ نے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم اور اشرف مخلوق ہمیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات پیدا کیے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اشرف، اعظم اور بہتر اللہ نے انسانوں کو بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تعریفیں، انسانوں کی تعریفیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں 4 قسمیں اٹھائی ہیں اور 4 قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے انسان کی تعریف بیان کی. اللہ نے قرآن کے آیت میں فرمایا: والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور بلد امین یعنی مکہ المکرمہ کی قسم. یہ 4 قسمیں کھا کر اللہ رب العالمین نے انسان کی تعریف بیان کی. اور اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا.
بہترین انداز میں ہم نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے ہمارے باڈی کے اندر جو چیز جس جگہ لگانے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ طور پر، مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اگر 5 انگلی کی جگہ 4 انگلی ہو جاتی، انسان عیب دار ہو جاتا۔ 5 انگلی کی جگہ 6 انگلی ہو جاتی، انسان عیب دار ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، خوبصورتی کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، اللہ نے بہترین سانچے میں انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اور انسانوں کو پیدا کر کے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بے یار و مددگار دنیا میں نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے دنیا کے اندر اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کیے۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے معمور فرمایا، اور تمام مخلوقات کو اللہ نے انسان کا خادم بنایا۔ خواہ مخلوق انسان کے کنٹرول میں ہو یا ان کنٹرول ہو، خواہ انسان کے قد سے چھوٹا ہو یا انسان کے قد سے بڑا ہو، چاہے انسان کے اعتبار سے بہادری میں کم ہو یا طاقت کے اعتبار سے انسان سے زیادہ ہو، اللہ نے ساری مخلوق کو انسان کا خادم بنایا۔ سورج ہماری خدمت کر رہا ہے، چاند ہماری خدمت کر رہی ہے، آسمان ہمارا خدمت کر رہا ہے، زمین ہماری خدمت کر رہی ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز، پہاڑ پروت، یہ ساری چیزوں پر اگر غور کریں گے، ڈیپ میں جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار اور مہمل اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ ہر چیز میں انسان کا کہیں نہ کہیں نفع ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ساری مخلوق کو انسان کا خادم بنایا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ سانپوں کے زہر میں بھی انسان کے لیے بعض اوقات نفع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ساری چیز انسان کا خادم بنا دیا، انسان کو مخدوم بنایا، لیکن ساری چیزوں کے باوجود انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کا محتاج ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں اللہ نے دنیا میں تمہیں دے دی، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ قدم قدم پر تمہیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک دوسرے کو کی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نظام بنایا۔ دنیا میں انسانوں کے پیدا کرنے کے لیے انسان ماں باپ کا محتاج ہے، پرورش پانے کے لیے والدین کا محتاج ہے، چبانے کے لیے دانت کا محتاج ہے، چکھنے کے لیے زبان کا محتاج ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج، چلنے کے لیے پاؤں کا محتاج، پکڑنے کے لیے ہاتھ کا محتاج، سوچنے کے لیے دماغ کا محتاج۔ دنیا کے اندر ہر جگہ قدم قدم پر انسان کو ایک دوسرے کی احتیاج، ایک دوسرے کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ انسان اگر بیوی ہے تو شوہر کا محتاج ہے، شوہر ہے تو بیوی کا محتاج ہے، باپ ہے تو بیٹے کا محتاج ہے، بیٹا ہے تو باپ کا محتاج ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ نے نظام بنایا۔ امیر ہے تو غریب کا محتاج ہے۔ اگر اللہ سب کو مالدار بنا دیتا تو یہ عمارتیں کون کھڑی کرتا، یہ تعمیرات کون بناتا؟ یہ تو رب العالمین نے دنیا کے اندر یہ نظام بنایا۔ اور یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ انسان کو احساس ہو کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسلام نے اس کی تو ترغیب دی۔ ہم اور آپ جس اسلام کو ماننے والے ہیں، اس اسلام نے دنیا کے اندر مخلوق کی خدمت کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اسلام کے اندر مخلوق کی خدمت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر بسا اوقات انسان کسی عذر کی بنیاد پر، کسی آزار کی بنیاد پر اگر کوئی عبادت نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کو عبادت کا بدل قرار دیا، کسی عذر کی بنیاد پر۔ مثلا انسان بڑھاپے کے عالم میں سخت بیماری میں مبتلا ہو چکا، اپنی امید سے اپنی صحت سے نا امید ہو چکا، اب صحت یاب نہیں ہو سکتا، بلڈ پریشر ہائی ہے،
شوگر ہائی ہو چکی ہے، اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ آرام کی ضرورت ہے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ ایک عبادت ہے۔ اب انسان آزار عذر ہے، اس کو بیماری میں مبتلا ہے، اب شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر آخری مرحلہ ہے، موت کا وقت قریب ہے، بیماری میں مبتلا، اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ نے فرمایا تم مخلوق کی خدمت کر لو، یہ خدمت تمہارے روزے کا بدل ہو جائے گا۔ مخلوق کی خدمت کس اعتبار سے؟ ایک روزے کا فدیہ، ایک صدقۃ الفطر کسی غریب کو تم تعاون کر دو، یہ ایک تعاون کرنا تمہارے روزے کا بدل ہو جائے گا۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے نزدیک مخلوق کی خدمت اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض عبادات عذر کی بنیاد پر نہ کرنے کی وجہ سے مخلوق کی خدمت کو اس عبادت کا بدل قرار دے دیا۔ اب آئیے قرآن مجید کی آیات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مخلوق کی خدمت کی اہمیت کیا بتلایا۔ اللہ نے سورۃ الحج کی آخری رکوع کی آیت ہے، اللہ فرماتا قرآن مجید کی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے پروردگار کی پرارتھنا کرو، عبادت کرو۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کا کام کرو، بھلائی کا کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر زور دیا آخر میں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کا کام کرو۔ یہ خیر کے کاموں میں سے ایک مخلوق کی خدمت کی۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 اللہ اس آیت میں فرماتا ہے، قوم بنی اسرائیل کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور آخر میں اللہ نے جو سب سے زیادہ زور نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے جس بات پر رب العالمین نے زور دیا ہے، ذرا اس اشارے کو سمجھیے گا۔ اللہ قرآن کی اس آیت میں فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا۔ کیا عہد لیا، کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی پرارتھنا نہ کرنا، کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سامنے اپنے سر کو نہ جھکانا۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تعبدون الا اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سوشل سروس کو بیان فرمایا، مخلوق کی خدمت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور مخلوق کی خدمت کی شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ گھر سے کرو یہ مخلوق کی خدمت کی شروعات۔ یہ نہیں کہ باہر تو تم بڑے ڈھنڈولا پیٹ رہے ہو اور گھروں کے اندر تمہاری مخلوق کی خدمت ہی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے رب العالمین نے نماز سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس خدمت کا ذکر فرمایا وہ مخلوق کی خدمت ہے۔ اور اللہ نے خدمتوں میں سب سے پہلی خدمت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ خدمت، یہ سوشل سروس تمہارے گھر سے اس کی شروعات ہو۔ یہ نہیں کہ ماں باپ بھوکے مر رہے اور تم باہر پیسے بانٹ رہے ہو۔ یہ مخلوق کی خدمت کی شروعات اللہ رب العالمین نے گھر سے کرنے کو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہ نہیں کہ رشتہ دار پرچیاں مسجدوں کی مہر لگا کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے اور تم کروڑوں میں گھوم رہے ہو۔ نہیں میرے بھائیو، بلکہ اللہ رب العالمین کا پیغام جس کا زور اللہ نے نماز سے پہلے فرمایا، زکوٰۃ سے پہلے اللہ نے زور دیا کہ مخلوق کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، وابن السبیل، مسافر ہے، گھر پہ مالدار تھا، مسافر ہے، سفر میں اس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، ہاں اس کی تعاون کرو، اس کی مدد کرو، رہنے کے لیے شباشی کے لیے جگہ دو، رات گزارنے کے لیے قیام کی ان کو جگہ دو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا وابن السبیل والسائل۔ اس کے بعد اللہ فرماتا وقولوا للناس حسنا۔ یہ جتنے اللہ نے ذکر فرمایا، ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر،
اللہ فرما رہا سب کے ساتھ حسن سلوک کی باتیں کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہنا، اچھی بات کرنا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ تو اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کر مخلوق کی خدمت میں لگے رہو، اللہ یہ بتلانا نہیں چاہتا۔ اللہ مخلوق کی خدمت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ نے نماز پر مقدم کیا کہ نماز، ایک انسان خالی نماز پڑھ رہا زکوٰۃ دے رہا، لیکن مخلوق کی خدمت اس کی نہیں ہے، مخلوق میں چل پھر کر کام نہیں کر رہا ہے، سوشل سروس اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ نماز ہی اس کو نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ ہاں ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، مخلوق بھی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک انسان بہترین انسانوں میں سے۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو مال دو، وَآتِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ اس کے بعد اللہ فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کے تعاون کرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ غلاموں پہ آزاد کرنے میں اس کی تعاون کرو۔ اب غلام کا زمانہ نہیں ہے، اب کوئی بیچارہ مظلوم جیلوں میں بند ہے، ان کی چھڑانے کے لیے پیسے اکٹھے کرنا، ان کی کوششیں کرنا، جیلوں سے ان کا تعاون کرنا، وکیل کو کھڑا کرنا، ان کے لیے کیس کرنا، یہ اس کے اندر شامل ہوگا کہ یہ مخلوق کی سوشل سروس اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اور یہی ایک دو آیتیں نہیں، سورۃ الدہر آیت نمبر 8 اللہ فرماتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا سورۃ الدہر کے اندر کہ ابرار کون ہیں، ان الابرار، کہ ابرار اللہ کے نزدیک کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں۔ ان نیک لوگوں میں اللہ نے ان لوگوں کا شمار کیا کہ اللہ فرماتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ مال کی محبت کے باوجود وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ مسکینوں، کہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کہ اپنی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے باوجود یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، قیدیوں کے لیے اپنے کھانے کو اکٹھا کرتے، ان کے رہن سہن کا انتظام کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ سوشل سروس قرآن کی ان آیات کے اندر اللہ نے بیان کر۔ اور تعاون کر کے فوٹو کھنچانا نہیں کہ سوشل میڈیا پر میرا نام آ جائے، میری تنظیم کا نام آ جائے، نہیں، اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کی اس آیت میں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں، ابرار ہیں، جو مخلوق کی خدمت کرتے، سوشل سروس میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ کھانا جو کھلاتے لوگوں کو، کیوں؟ اللہ نے فرمایا قرآن کی اس آیت میں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں تو اللہ کے لیے تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، میں تم سے شکر اور جزاک اللہ بھی نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں باتیں آتی ہے کہ اماں جی اگر کسی کے پاس اگر کچھ مال صدقے کے بھیجتی، خادمہ کو بھیجتی، جاؤ فلاں کو یہ مال دے دینا، فلاں کے پاس یہ مال پہنچا دینا، جو پہنچا کر آتی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی انہوں نے مال دینے کے بعد، تعاون کرنے کے بعد انہوں نے کیا جملہ کہا؟ تو کہتی اماں جی انہوں نے کہا جزاک اللہ خیرہ، تو اماں جی بھی ہاتھ کو اٹھاتی، ان کے لیے دعا کرتی۔ تو خادمہ پوچھتی اماں جی آپ یہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا، میرے بھائیو ذرا غور سے سننا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میری بہن، میں نے جو تعاون کیا، میں نے لوگوں کی جو مدد کی ہے، یہ اللہ کے لیے کی ہے، میں دنیا میں شکر اور جزاک اللہ بھی نہیں چاہتا، دعا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں وہ دعا دے، اس نے اگر دعا دی تو دعا کے بدلے میں بھی دعا دے دیتی ہوں تاکہ آخرت میں اس کا صلہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے جو میں نے دنیا میں تعاون کیا۔ آج کو 10 روپے دینے کے باوجود
دینے کے بعد انسان کو یہ تصور ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھے دیکھ کر سلوٹ مارے، میرا سلام کرے، مجھے دیکھ کر کرسیاں چھوڑ دے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نزدیک وہ عبادت قابل قبول ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں دیتے ہیں یہ اللہ کے لیے دیتے ہیں، چاہے تم ہمارے خلاف اینٹی ہو، مخالف ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہم تو جو تمہیں تعاون کرتے اللہ کے لیے کرتے۔ یہ مقصد یہ اللہ نے سوشل سروس قرآن کی آیات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی صورت آپ نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ نے اس آیت میں بھی فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟ قیامت کے دن کو کون جھٹلاتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیموں کو دھکے دیتے، یتیموں کو دروازے سے بھگاتے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور خود تو دینے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اللہ طاقت دیا لیکن دینے کی تصور نہیں، دینے کی چاہت نہیں، اور اگر کوئی دوسرا دینا بھی چاہتا ہے تو دینے سے روکتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتے، خود دینا نہیں چاہتے، دوسروں کو دلانا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں، یہ لوگ جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ سوشل سروس جو مخلوق کی خدمت کی اہمیت قرآن کی آیات کے اندر، اسی طریقے سے اللہ نے سورۃ المدثر آیت رکوع نمبر 2 پہ اللہ نے فرمایا، جہاں جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جنتی وہ لوگ جو دنیا میں اپنے دوستوں سے ملا کرتے تھے، وہ دوست جب جنت میں نہ ملیں گے تو جنت کے کنارے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں حائل کر دے گا کہ جنتی جہنم سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جنتی جہنمی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے میرے دوست تو جہنم میں کیوں چلا گیا؟ جہنم میں کس چیز نے تمہیں داخل کر دیا؟ میرے بھائیو کان کھول کر سننا، اللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت میں خود فرما رہا ہے جہنمی کیا فرمائے گا۔ پہلا جملہ جہنمی کہے گا جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج ہم جہنم میں گئے۔ اور دوسرا جملہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ نے طاقت دی تھی دینے کی، اللہ نے مدد کرنے کا اللہ نے سکت دیا تھا، لیکن اپنا بینک بیلنس، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنے بچے، اپنی بیوی، بس یہاں تک محدود ہے۔ سوشل سروس نہیں ہے اس کی، مخلوق کی خدمت نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جہنم میں لے جانے کا ذرائع بنا دیتا۔ اس لیے میرے بھائیو مخلوق کی خدمت ایک بہت بڑی، اللہ نے سورۃ البلد کے اندر اللہ نے فرمایا، جہاں پر اللہ نے انسانوں کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں اس کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ فرماتا کیا ہم نے ان کو 2 آنکھیں، 2 ہونٹ اور 1 زبان نہیں دی؟ پھر آگے اللہ فرماتا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس کے باوجود اس نے شکر نہیں کیا کہ گھاٹی کو پار نہیں کیا۔ آپ جب جاتے ہوئے گھاٹی کے علاقوں میں بڑے ڈینجر، ڈرائیونگ بھی بڑی سوچ سمجھ کی کرنی پڑتی۔ اللہ فرماتا دنیا میں اللہ نے گھاٹی بنا رکھا، اس گھاٹی کو پار کرو گے تو جنت ملے گی۔ وہ کیا گھاٹی ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو 2 آنکھیں، 2 ہونٹ، 1 زبان دیے، لیکن اس نے گھاٹی کو پار نہ کیا۔ وما ادراک ما العقبہ، آپ کو معلوم بھی ہے گھاٹی کیا ہے؟ اب آگے اللہ گھاٹی کا ذکر فرماتا فک رقبہ، گھاٹی کسی گردن کو چھڑانا ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے، قیدی کو رہائی دلانا ہے، یہ اللہ کی گھاٹی ہے۔ اس گھاٹی کو پار کرو گے جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ کہ آج اللہ نے مال دیا ہے، بیچارے جو ہمارے لیے جو NRC CA میں آوازیں اٹھائے تھے آج جیلوں کے اندر بند ہے، کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیو جب تک یہ گھاٹی کو پار نہیں کرو گے یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے
کہ فلقتحم العقبہ، اس نے گھاٹی کو پار نہ کیا. اور وما ادراک ما العقبہ، آپ کو معلوم بھی گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی فکو رقبہ، کسی گردن کا چھڑانا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او یتیما ذا مقربہ، اور کھانا کھلانا ہے فقر و فاقہ کے زمانے میں یتیم رشتہ داروں کو اور فاقہ نشین محتاج کو، جو خاک نشین محتاج ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے بیچارے، ان کو کھانا کھلانا. یہ اللہ کی گھاٹی ہے، اس کو پار کرنا، تب اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہوگی میرے بھائیوں. یہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر، جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان ساری آیتوں میں اللہ نے سوشل سروس کو اللہ نے بیان فرمایا، مخلوق کی خدمت. اب آئیے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے 2-3 واقعات آپ کے سامنے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک 9 سال 9 ایئرس. مکے کے اندر قحط سالی آئی، سارا مکہ کھانے کے لیے محتاج ہو گیا. سارے لوگ خواجہ ابو طالب کے دروازے پہ کہ آپ بنو ہاشم میں سے ہیں، نیک لوگ ہیں، خانہ کعبہ میں چل کر دعا کیجئے، اللہ آپ کی دعا کو سن لے گا. خواجہ ابو طالب سارے قافلے کو لے کر چلے، اور ساتھ میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی عمر 9 سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے خواجہ ابو طالب، اور خانہ کعبہ کی دیوار سے حضور علیہ السلام کو اس طرح کھڑے کر دیے، اور اللہ کی بارگاہ میں خواجہ ابو طالب نے ہاتھ کو اٹھایا اور دعائیں مانگی. اور آخر میں خواجہ ابو طالب قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے جو جملہ کہا حضور کے بارے میں، یستشقی الغمام بوجہہ سمان الیتامی عصمۃ للارامل، کہ میرے گورے رنگت والے چہرے، یہ میرا بھتیجا وہ شخصیت ہے کہ ان کے چہرے کے صدقے میں بارش کے بادل امنڈ کے آ جاتے ہیں. یہ یتیموں کا والی ہے، بیواؤں کا آسرا ہے. اب غور کیجئے گا اس جملے پر. خواجہ ابو طالب نے جو جملہ کہا حضور علیہ السلام کے بارے میں، 9 سال کی عمر کوئی کافی عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن حضور کے بارے میں انہوں نے کیا گواہی دی کہ یتیموں کا والی اور بیواؤں کا آسرا بنتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھو، وہی نہیں ملی، نبی نہیں بنائے گئے، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، لیکن کیا عبادت 40 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دھرتی پر کی. ذرا غور کیجئے گا، سیرت پڑھتے ذرا غور سے پڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دھرتی پر 40 سالہ زندگی صرف سوشل سروس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، مخلوق کی خدمت میں. مخلوق کی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پوری مخلوق کی خدمت میں. یہی وجہ ہے کہ جب 40 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشانی کے عالم میں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، اور زبان پر جو بات تھی امام بخاری نے نقل فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں تو ہلاک و برباد ہو گیا. اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ کے رسول آپ نہ گھبرائے، غمگین نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ نبوت سے 15 سال پہلے اللہ کے نبی کی نکاح میں آئی ہیں. 15 سال نبوت سے پہلے نبی کو اٹھنا بھی دیکھا، بیٹھنا بھی دیکھا، لیٹنا بھی دیکھا، چلنا بھی دیکھا. اور 15 سال کے بعد آغاز وحی کے وقت کہتی ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحیم، آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، دوسرا کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، لنگڑے لولے کے لیے آپ کماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راستوں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ اوصاف آپ کے اندر ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ محدثین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ زندگی سوشل سروس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی خدمت میں گزاری. یہی وجہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے، نکاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں گئے، واپس آئے، پریشانی کے عالم میں چادر اوڑھ تان کر لیٹ گئے. اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی اللہ کے نبی پریشان، پوچھنے لگی یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی کی زبان پر کیا بات تھی؟ اے خدیجہ میں ایک وادی میں گیا، وہاں ایک قافلے کو دیکھا، اور قافلے والے کے پاس سواری بھی نہ تھی، ان کے بدن پہ کپڑے بھی نہ تھے، کھانے کے لیے کوئی غذا بھی موجود نہ تھا.
میں چاہ رہا تھا کہ ان کا تعاون کروں، لیکن میرے پاس مال نہ تھا کہ میں ان کی مدد کر سکتا، کاش کہ میرے پاس مال ہوتا، میں ان کو تعاون کرتا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جائیے فلاں قبائل کے سردار کو بلا کر لے کر آئیے۔ اللہ کے نبی بلانے گئے، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سارا مال وہاں کر لا کر اکٹھا کر دے گھر کے اندر، اور اللہ کے نبی آئے بیٹھے تو اللہ کے نبی چھپ گئے، اتنا مال اکٹھا ہو گیا گھروں کے اندر، اور سارے سرداروں کے سامنے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اعلان کرتی ہوں اور سارے لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کرتی ہوں، سارا مال۔ اور اللہ کے نبی نے ان قافلے والوں کا تعاون کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل سروس، نبوت ملنے سے پہلے 40 سالہ زندگی اور نبوت ملنے کے بعد بھی۔ اب آئیے چند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت نقل کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتے ہیں۔ اگر کوئی کسی پر رحم کرے گا، کسی مخلوق کی خدمت کرے گا، کسی کا آنسو دیکھ کر اپنے آنکھوں سے نکال لے گا، اللہ آسمان والا اس پر رحم فرمائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ رحم کا جو مادہ ہے نا یہ اللہ کی صفت رحمان میں سے نکلا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وصلها وصلہ اللہ، جو اس کو جوڑے گا یعنی لوگوں کی مدد کرے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے گا، من قطع قطعہ اللہ، اور جو لوگوں کی خدمت نہ کرے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے گا۔ میرے بھائی ذرا غور کریں روایات کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا روایات بیان فرمائے امت کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے اور پوچھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الی اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا انسان اللہ کے نزدیک کون سا ہے اور سب سے اچھا عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان، بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی مدد ہو جائے، لوگوں کا نفع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَكْشِفُ كُرْبَةً، تو چل پھر کر لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے، وَيَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، لوگوں کے قرضے کو ختم کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، اور لوگوں کی بھوک مٹاتا ہے، چل پھر کر لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا کہ لِأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں 10 سال اعتکاف کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں بھائی کی ضرورت کے لیے ان کے ساتھ قدم بائی قدم چلوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر عمل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چل کر مخلوق کی خدمت کرنا۔ میرے بھائیو یاد کر رکھنا، آج عمرے کے لیے تم مسجد نبوی میں جاتے ہو اور مسجد نبوی کی ہر سال تم زیارت کرتے ہو، ہر سال اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر ہمارا بھائی، ہمارا پڑوس بیچارہ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 10 سال میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے بہتر ہے میں بھائی کی ضرورت کے لیے ان کے ساتھ چلوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ اور ایک روایت اب بار بار سنتے ہیں، المسلم اخو المسلم، یہ پوری روایت ذرا سنیے گا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ، اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور ظالموں کے حق سپرد بھی نہیں کرتا۔ اگر کہیں پر ظالم ان پر چڑھ آئے خاموش نہیں بیٹھتا، اپنے بھائی کی آواز کو اٹھاتا،
سڑکوں پر دھرنے ڈالتا ہے اپنے بھائی کے لیے کہ میرا بھائی اگر مرتا ہو، میرے بھائی پر تکلیف ہو جائے، میں خاموش بیٹھ جاؤں، ایسا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ لا یظلموا ولا یسلموا، نہ ظلم کرتا اپنے بھائی پر، نہ اپنے بھائی کو ظالموں کے حوالے کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، اگر بھائی کی ضرورت میں لگے رہو گے اللہ تمہاری ضرورت میں لگا رہے گا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہم 10 روپے نکالتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اللہ ہماری مدد میں لگ جاتا۔ میرے بھائیوں بہت ساری روایات وقت اجازت نہیں دیتا، بس یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ ہم دنیا میں کچھ کر کے جائے، سوشل سروس یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ بعض عبادات اگر بندہ عذر کی بنیاد پر نہ کر سکے تو مخلوق کی خدمت کو اللہ رب العالمین نے عبادت کا بدل قرار دیا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے فارغ